بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں تارے زمین پر۔ اس وقت میں مظفر آباد کی طرف جا رہا ہوں، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس۔ کل ختم بخاری ہے۔ خیر، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل کی ترتیب، رجب کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس مبارک ماہ میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا، رمضان المبارک کی تیاری کرنا۔ دیکھیے، رمضان عبادات کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس کو مسائل کے حل کے لیے سمجھتے ہیں، جی وظیفوں کا مہینہ ہے، جی رمضان سارا وظیفے کرتے کرتے گزار دیا۔ وظائف مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں نا، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے میں بہت آسان سا میتھڈ بتاتا ہوں، لیکن اس سے فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو اللہ کی محبت چاہتے ہیں، جو اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں۔ یہ TDCP ہل ٹاپ ریزارٹ ہے، یہ اوپر نا یہ والا، یہ ہمارے کھاریاں میں بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہمارا جو ذہن بن چکا ہے وہ وظیفے ہیں، بس وظیفے پہ وظیفے کیے جاؤ، اور مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اللہ سے گلے شکوے شروع کر دو، اللہ ہماری سنتا کوئی نہیں، اللہ ہماری کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہماری۔ بھئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم مانگتے کیسے ہیں؟ ہم مانگتے بھی ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت سے اگر اپنے مسائل کو حل کروانا، میں سمپل سی بات عرض کروں گا، جو بندہ اللہ سے اپنے مسئلے حل کروانا چاہتا ہے نا، وہ تو میری باتوں کو فالو کر لیتا ہے اور اس کا مسئلہ بھی الحمدللہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا رہتا ہے اور بس یہی کوشش کرتا ہے کہیں سے کوئی چھوٹا سا وظیفہ مل جائے، بس میرے مسئلے حل ہو جائیں، نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے۔ پھر ہوتا کیا ہے، یہ ساری زندگی بس یہی دوڑ لگی رہتی ہے، بس وظیفے کر لوں سیٹ ہو جاؤں، بس یہ وظیفہ کر لوں یہ مسئلہ سیٹ ہو جائے۔ یہ شروع سے آپ دیکھیں نا، ابتدائی طور پہ ابھی آپ کالج اسکول لائف سے لے لیں تو سبق یاد نہیں ہوتا، اس کے وظیفے ہو رہے ہیں، پھر کالج لائف، پھر یونیورسٹی لائف، پھر آگے نوکری نہیں مل رہی، اس کے وظیفے، نوکری مل گئی شادی نہیں ہو رہی، اس کے وظیفے، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، یہ ساری زندگی یہی بس یہ مسئلہ سیٹ ہو جائے، بس یہ تو یہ سیٹ ہونے کے لیے وظیفے کر کر کے، اور آخر میں وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اور وہ پہلو کے بل جب کرتے ہیں نا، قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے نا، تو پنجابی میں کہتے ہیں وکھی پار، اور جب وکھی پار کر دیں نا تو پھر کہتے ہیں ہاں جی ہون سیٹ ہے۔ تو سیٹ تو بندہ وہاں جا کے ہوتا ہے، یہ جو ہم نے دنیا میں دوڑ لگائی ہوئی ہے نا سیٹ ہونے کی، بس کہیں سیٹ ہو جائیں، تو یہ جو سیٹ ہے یہ قبر میں رکھ کے جب وہ قبلہ رو کرتے ہیں نا، تو پھر یہ لفظ لوگ بولتے ہیں کہ ہون سیٹ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں کہتا کہ یہ بندہ سیٹ ہو گیا۔ تو ساری سیٹنگ آخرت کی کریں، دنیا کی نہیں۔ ہم نے دوڑ لگائی ہوئی وظیفوں کے پیچھے۔ دیکھیے، شارٹ کٹ وظائف میں عرض کرتا ہوں، میرا وظیفہ تو آدھے منٹ میں ہو سکتا ہے، لیکن میری انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے، اور الحمدللہ جن نے فالو کیا ان کے مسئلے حل بھی ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو سکون بھی دیا۔ عمل کی ترتیب بہت آسان ہے، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کیے بغیر آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ انسولین بھی لگا رہا ہے اور میٹھا بھی کھا رہا ہے۔ تو یہ جب تک انسولین لگاتا رہے گا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن شوگر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ گناہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیسن کھانے والا، کہ جب تک یہ وظیفے کرتا رہے گا تب تک اس کو فائدہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت وظیفہ کیا تھا بڑا فائدہ ہوا تھا، جب وظیفہ چھوڑتے ہیں پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو ساری زندگی وظیفے تو نہیں کرنے نا۔ الحمدللہ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرنے والے، چینج اور لائف کورس کرنے والے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ کوئی وظیفہ نہیں کرتے، ان کے مسئلے اللہ رب العزت دعاؤں سے حل فرما دیتے ہیں، ان کا اللہ سے ایسا تعلق جڑ چکا ہے اس کورس کے ذریعے۔ خیر، نماز کی پابندی، 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور پھر یہ عمل کر لیں۔ عمل ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں۔ اعمال اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی، جب تم اللہ سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہے، تو ایسے ہم اعمال کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کی عظمت اور بڑائی کے لیے آج کے ہمارے اس عمل میں
آپ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رشید یا اللہ جل جلالہ، یا رشید یا اللہ، آپ نے اس اسم مبارک کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کریں گے، فائدہ زیادہ ہوگا۔ یا رشید یا اللہ 10 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کم از کم 10 مرتبہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، تو یہ کم از کم مقدار ہے 10 مرتبہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد پھر دعا ہے، اصل دعا ہے، کم از کم 5 منٹ آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ اب دعا میں سمجھ نہیں آتی، یہ 5 منٹ تو بہت تھوڑی ہے۔ الحمدللہ چینج یور لائف کورس کرنے والے ہمارے ممبرز 1.5 گھنٹہ دعائیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی زندگیاں مسئلوں سے خالی ہو چکی ہیں، بے سکونی سے خالی ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ تو نہیں سمجھ آتی کیسے دعا کریں، تو بہت آسان سا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ جب یا رشید یا اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ دعا کریں۔ دعا میں نا اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں پہلے آپ ان کا شکر ادا کیجیے۔ پیارے اللہ، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ نے مجھے آنکھیں بھی دی، میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پیارے اللہ، کتنے لوگ ہیں جن کے کان ہیں لیکن کانوں میں سنوائی نہیں ہے، آپ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے کان بھی دیے، میرے کانوں کو سننے کی طاقت بھی دی۔ پیارے اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کا دماغ تو ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہیں، آپ نے مجھے دماغ بھی دیا، میرے دماغ کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، صلاحیت دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پیارے اللہ، آپ نے ماں باپ کی نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا، اچھی بیوی دی، اچھے گھر والے دیے، عزیز دوست محبت کرنے والے دیے، میرے جسم کا ہر عضو آپ نے صحیح سلامت رکھا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اللہ کی نعمتیں تو اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، آپ جتنا چاہے یہ تو پورا گھنٹہ آپ لگا لیں، ساری زندگی لگا دیں، پھر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ خیر، کم از کم 4 منٹ 5 منٹ تو اللہ کے احسانات کا شکر ادا کریں، پھر دعا کریں پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا ہر مسئلہ حل فرما دیں گے۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم جا رہے ہیں مظفر آباد، اور آپ نے دیکھا ویو کتنا پیارا ہے، سامنے پہاڑوں پر جو یہ گھر بنے ہوئے نا، ان کا ویو ماشاءاللہ۔ ابھی تو دن کو بھی آپ کو مظفر آباد دکھانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کاشف محمود ولاگز میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں میرے ولاگز اپلوڈ ہوں گے، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔